اور خبردار کسی ایسی دعوت صلح کا انکار نہ کرنا جس کی تحریک دشمن کی طرف سے ہو اور جس میں مالک کی رضامندی پائی جاتی ہو کہ صلح کے ذریعے فوجوں کو قدر سکون مل جاتا ہے اور تمہارے نفس کو بھی فکروں سے نجات مل جائے گی اور شہروں میں بھی امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ البتہ صلح کے بعد دشمن کی طرف سے مکمل طور پر ہوشیار رہنا کہ کبھی کبھی وہ تمہیں غافل بنانے کے لیے تم سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مکمل ہوشیاری سے کام لینا اور کسی حسن ظن سے کام نہ لینا، اور اگر اپنے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ کرنا یا اسے کسی طرح کی پناہ دینا تو اپنے عہد کی پاسداری و وفاداری کے ذریعے کرنا اور اپنے ذمے کو امانت داری کے ذریعے محفوظ بنانا اور اپنے قول و قرار کی راہ میں اپنے نفس کو سپر بنا دینا کہ اللہ کے فرائض میں ایفائے عہد جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے جس پر تمام لوگ خواہشات کے اختلاف اور افکار کے تضاد کے باوجود متحد ہیں، اور اس کا مشرکین نے بھی اپنے معاملات میں لحاظ رکھا ہے، عہد شکنی کے نتیجے میں تباہیوں کا اندازہ کر لیا ہے۔ تو خبردار تم اپنے عہد و پیمان سے غداری نہ کرنا اور اپنے قول و قرار میں خیانت سے کام نہ لینا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کر دینا، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں جاہل و بدبخت کے علاوہ کوئی جرت نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے عہد و پیمان کو امن و امان کا وسیلہ قرار دیا ہے جسے اپنی رحمت سے تمام بندوں کے درمیان عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنا دیا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جس میں تعویل کی ضرورت پڑے اور معاہدے کے پختہ ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، اور عہد الہی میں تنگی کا احساس غیر حق کے ساتھ وسعت کی جستجو پر آمادہ نہ کر دے کہ کسی امر کی تنگی پر صبر کر لینا اور کشائش حال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اثرات خطرناک ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں۔ دیکھو خبردار، ناحق خون بہانے سے پرہیز کرنا کہ اس سے زیادہ عذاب الہی سے قریب تر اور پاداش کے اعتبار سے شدید تر اور نعمتوں کے زوال زندگی کے خاتمے کے لیے مناسب تر کوئی سبب نہیں ہے، اور پروردگار روز قیامت اپنے فیصلے کا آغاز خون ریزیوں کے معاملے سے کرے گا، لہٰذا خبردار اپنی حکومت کا استحکام ناحق خون ریزی کے ذریعے نہ پیدا کرنا کہ یہ بات حکومت کو کمزور اور بے جان بنا دیتی ہے بلکہ تباہ کر کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتی ہے، اور تمہارے پاس نہ خدا کے سامنے اور نہ میرے سامنے عمدن قتل کرنے کا کوئی عذر ہے، اور اس میں زندگی کا قصاص بھی ثابت ہے، البتہ اگر دھوکے سے اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا تازیانہ تلوار یا ہاتھ سزا دینے میں اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ کبھی کبھی گھونسا وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے، تو خبردار تمہیں سلطنت کا غرور اتنا اونچا نہ بنا دے کہ تم خون کے وارثوں کو ان کا حق کے خوب بہا بھی ادا نہ کرو، اور دیکھو اپنے نفس کو خود پسندی سے بھی محفوظ رکھنا اور اپنی پسند پر بھروسہ بھی نہ کرنا، اور زیادہ تعریف کا شوق بھی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب باتیں شیطان کو موقع مل جانے کے بہترین وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ نیک کرداروں کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے۔ اور خبردار رعایا پر احسان بھی نہ جتانا، اور جو سلوک کیا ہے اسے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یا ان سے کوئی وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ خلافی بھی نہ کرنا کہ یہ طرز عمل احسان کو برباد کر دیتا ہے، اور عمل میں کثرت کا غرور حق کی نورانیت کو فنا کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی خدا اور بندگان خدا دونوں کے نزدیک ناراضی کا باعث ہوتی ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرو، اور خبردار وقت سے پہلے کاموں میں جلدی نہ کرنا، اور وقت آ جانے کے بعد سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو جھگڑا نہ کرنا، اور واضح ہو جائے تو کمزوری کا اظہار نہ کرنا، ہر بات کو اس کی جگہ رکھو اور ہر امر کو اس کے محل پر قرار دو۔